مساکین اور غربا سے نفرت نہ کریں، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم بھی فرماتا ہے۔ آئیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ ذرا اپنا بھی معائنہ کریں اور اس عورت کا واقعہ بھی دیکھیں۔ ایک عورت بنی اسرائیل کی ہے اور روایت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور ارشاد میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی تو اس کا شوہر گھر سے باہر تھا، اور اس شخص کی ایک ماں تھی، تو اس ماں نے اس عورت کو علیحدہ ہونے کے لیے کہا تو اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ عورت اس کی اپنی یعنی کہ ساس سے دور رہنے لگی۔ اس ساس نے اپنی طرف سے اس عورت کو طلاق نامہ لکھ دیا کہ یہ میرے بیٹے نے تجھے طلاق دے دی۔ اب وہ عورت اپنے میکے چلی گئی۔ آج بھی کیونکہ ہمارے پاس روش ہے کہ جو زیادہ بات نہ مانے تو ان کو طلاقوں کا سلسلہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت ایک عزت والی چیز کا نام ہے، عورت ایک پردے کا نام ہے، حقیر نہ جانے عورت کو۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، زوج بھی ہے، ماسی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، تمام رشتے اس میں پائے جاتے ہیں بھائی۔ تو عورت کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ محبت کی نگاہ سے، اور ایسی محبت بھی نہ کریں کہ جو شریعت کو پامال کرتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بنی اسرائیل کی ہے، اس کی ماں نے جب اس کو طلاق نامہ دیا تو وہ اپنے میکے چلی گئی، اور ادھر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مساکینوں کو کھانا نہیں کھلانا، غربا کو کھانا نہیں کھلانا۔ ظالم تھا، ایسا ظالم بادشاہ کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے دیتا۔ اور قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے کہ مسکینوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ تو وہ عورت کھانا بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، تو دروازے سے نا ایک مسکین گزرا، تو جب اس نے دیکھا کہ عورت روٹیاں بنا رہی ہے تو اس نے بڑے ہی معصومی لہجے سے بڑے ادب سے کہا کہ مجھے بھی روٹی دے دو، میں نے بھی کھانی ہے۔ یار بھوک لگی ہو تو دل تو کرتا ہے نا، میں نے بھی روٹی کھانی ہے۔ تو اب اس عورت نے جواب دیا کہ تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ نے سختی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا پتہ تو ہے، اگر تو مجھے آج کھانا نہیں کھلائے گی نا تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس عورت نے 2 روٹیاں چھپا کے اسے دے دی۔ اب وہ راہی بن گیا، چل پڑا۔ تو رستے میں پہرے داروں نے اسے روکا تو اس کی تلاشی لی اس مسکین کی۔ جب تلاشی لی تو اس کے پاس سے 2 روٹیاں ملی۔ اب اس سے پوچھا، اور نے اسے تلقین کی تھی کہ کسی کو بتانا نہ، لیکن اس نے کہا کہ جی میں نے فلاں عورت سے یہ کھانا لیا ہے۔ وہ پہرے دار ساتھ آئے، عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بالکل جی میں نے دیا ہے کھانا، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ جو ہم بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں نا، جھوٹ بھی نہیں بولا، کہا میں نے دیا ہے کھانا، پتہ بھی ہے بادشاہ کا حکم سخت ہے تو اس نے ظلم و ستم کرنے ہیں مجھ پہ، پھر بھی کہا کہ کھانا میں نے دیا ہے۔ کہا کیوں دیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے؟ اب اس عورت نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر جو ہے میرے دل میں بیٹھ گیا کہ اگر یہ مسکین ہلاک ہو گیا تو میں کل اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو جاؤں، مجھے شرم آئی، تو میں نے اسے کھانا دے دیا۔ اب پہرے داروں نے پکڑا تو بادشاہ کی کچہری میں لے گئے، جا کر کہا جی کہ اس عورت نے اس مسکین کو کھانا کھلایا۔ اس عورت سے بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں کھانا کھلایا، چاہیے تو آپ جھوٹ بول دیتی، بچ جاتی، لیکن اس عورت نے کہا جی کھلایا ہے۔ کہا تجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے منع کیا ہے؟ اب عورت بولی، کہتی ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر تھا، اگر یہ ہلاک ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں نے کیسے پیش ہونا تھا۔ بادشاہ نے سزا کے طور پر کہا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاؤں اس عورت کے مقدروں پہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب اس عورت کے پاس 2 بیٹے بھی تھے، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر چلی تو رستے میں
नहर गुजर रही थी पानी की। तो एक बेटे को कहा कि बेटा जाओ मुझे पानी पिलाओ। वो पानी लेने गया, नहर के अंदर गिरा तो वो डूब गया, ना मिला, नजर ना आया। तो दूसरे बेटे को कहा जाओ बेटा भाई को बचा लो। तो जब भाई को बचाने के लिए वो दूसरा बेटा गया तो वो भी डूब गया। अब माँ का कलेजा देखे, फूलों से नरम दिल। वो माँ रोने लग गई ज़ारो कतार के, मालिक मैंने क्या काम किया, मुझे क्या सिला मिला, मैं फिर भी तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में उस औरत के पास आ गया। आकर कहा कि ऐ औरत, ऐ बेटा बताओ क्या बात है। कहा कि मैं अब क्या बताऊं, आपके पास मेरा कोई हाल नहीं है। कहा बेटा बताओ तो सही, अपना हाल तो बताओ। औरत कहती है कि इस तरह सारा मामला जो है सुनाया। तो अब उस बुजुर्ग ने कहा कि तू अपने बेटों को बचाना चाहती है या अपने बाजू लेना चाहती है। माँ देखो कैसे मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। अपने हाथ कटे हुए हैं, फिर ये कहा कि मुझे बेटे चाहिए, बाजू नहीं चाहिए। तो जब बाजुओं का जिक्र छोड़ दिया तो उस बुजुर्ग ने बेटों को वापस ला कर दे दिया। तो साथ ही दोनों हाथ भी मिल गए। तो जब हाथ मिले ना, उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि ये तेरे दो बेटे वो हैं जो तूने अल्लाह के रज़ा के लिए उसे 2 रोटियां दी थी, और ये तेरे बाजू इसलिए तुझे मिल गए कि तू अल्लाह से डर गई थी, अल्लाह से डर गई थी, तो इसलिए तुझे मिले हैं। जा एक और तुझे खुशखबरी दे देता हूँ, तेरे खामन ने तुझे तलाक नहीं लिखी, उसकी माँ ने लिखी थी। तो जा, उसकी माँ फौत हो चुकी है, अब चली जा। वो औरत कहती है, ये पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो औरत जब गई घर तो उसी तरह तमाम मामला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह उसको ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह करम फरमाता है तो उसके बदले में कई बलाओं को टाल देता है, और सदका जो है हमेशा बलाओं को टालता है। ये हुजूर का फरमान है। तो अपने मालों से जायज़ और हलाल कमाई से अल्लाह की राह में खर्च किया। अल्लाह हमें अमल की